بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گرلس۔ حواس کے چیپٹر میں ابھی تک آپ لوگوں نے آنکھ کی ساخت پوری طرح سے پڑھ لی ہے، اس کے مختلف جو اسٹرکچرز ہیں، جو اس کی ساخت ہے اور اس کے فنکشنز کیا ہیں، وہ پوری ڈیٹیل سے پڑھ لی ہے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے آنکھ اور بصارت کو متاثر کرنے والے عناصر۔ یہ عناصر جو ہیں یعنی کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جس سے ہماری بینائی جو ہے اس پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ جو فیکٹرز ہیں یہ آپ کی بک میں 2-3 جگہ پر لکھے ہوئے ہیں، تو ان سب کو میں نے ان سارے پیجز کو ایک ہی لیکچر میں اکٹھا کر لیا، اور وہ پھر آپ نے آگے پیج نمبر خود ہی دیکھ کر تو ان کو اکٹھا کر لینا۔ یہ اس طرح سے امپورٹنٹ ہے کہ اس پر شارٹ کوسچن ہر ایک نقص کے بارے میں، ہر ایک ڈیفیکٹ کے بارے میں شارٹ کوسچن بھی آ سکتا ہے، اور اس کے بارے میں لانگ کوسچن بھی آتا ہے۔ اگر لانگ کوسچن آئے گا تو یہ جو 3 جگہوں کے اوپر اس کے نقائص لکھے ہوئے ہیں، ان سب کو آپ نے پھر اکٹھا کر کے لکھنا ہوگا۔ تو 2 نقائص جو ہیں وہ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں اس پہلے پیج پر، پیج نمبر 50 پر، تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ 2 نقائص ہیں، ایک ہے قریب النظری، اس کو کہتے ہیں مایوپیا، اور بعید النظری، اس کو کہتے ہیں ہائپروپیا۔ تو قریب النظری سے کیا مراد ہے کہ انسان قریب کی چیزیں صاف دیکھ، یعنی قریب کا نظر آنا، قریب کی چیزیں صاف دکھائی دیتی ہیں لیکن دور کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، دور کی چیزیں دکھائی نہیں دیتی، اس کو جو ہے وہ دور کی نظر کمزور ہونا کہتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کو میں نے پچھلے چیپٹر میں 2 دفعہ بتایا ہے کہ آنکھ کا جو عدسہ ہوتا ہے وہ فوکس کرنے کے لیے اس کی موٹائی کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ یاد کریں تو آپ کو میں نے بتایا تھا جب ہم قریب کی چیزیں دیکھتے ہیں تو عدسہ موٹا ہو جاتا ہے، موٹائی بڑھ جاتی ہے، اور وہ چیز جو ہے اس کا فوکس ہو جاتا ہے۔ دور کی چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو عدسہ جو ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے، اس کی موٹائی کم ہو جاتی ہے، نوکدار ہو جاتا ہے۔ تو اس بیماری میں عدسہ جو ہے وہ اس کی وہ پرماننٹلی موٹا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے قریب کی چیزیں تو صاف دکھائی دیتی ہیں، قریب کی چیزوں کا فوکس ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن دور کی چیزیں جو ہیں ان کی روشنی پوری طرح آنکھوں میں آ نہیں پاتی، کیونکہ عدسہ جو ہے وہ لمبا نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے وہ ہمیں صاف دکھائی نہیں دیتی۔ تو اس بیماری کا علاج جو ہے وہ اینک سے کیا جاتا ہے، جس میں مناسب مقدار کا کانکیو لینز لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ لینس کیا کرتا ہے، عدسہ جو ہے اس کو اس طرح سے فوکس سیٹ کرتا ہے کہ جو شبیہ ہوتی ہے، جو بھی عکس بنتا ہے کسی بھی چیز کا، وہ فوویا بھی آپ کو یاد ہوگا عدسے کے بالکل سامنے ہوتا ہے، اگر یہاں پر عکس بنے تو چیز صاف نظر آتی ہے۔ تو یہ ہمیں اینک جو ہے وہ اس طرح سے ہمارا آنکھ کے اندر امیج بناتی ہے، فوکس کرتی ہے کہ ہمیں دور کی چیزیں جو ہیں وہ فوویا پر ان کا عکس بنتا ہے اور وہ ہمیں صاف دکھائی دیتی ہیں۔ تو قریب النظری سے کیا مراد ہے، دور کی نظر خراب ہونا، قریب کی چیزوں کا صاف نظر آنا۔ دوسری جو ہے نقص یا ڈیفیکٹ وہ ہے بعید النظری۔ بعید النظری میں کیا ہوتا ہے، آنکھ کا عدسہ پتلا ہو جاتا ہے۔ آپ یاد کریں جب ہم دور کی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کو دیکھنے کے لیے عدسہ جو ہے آٹومیٹیکلی موٹائی کم اور اونچائی زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی پتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس بیماری میں دور کی چیزیں تو صاف نظر آتی ہیں اور قریب کی چیزیں نظر نہیں آتی، ٹھیک، یعنی نظر قریب کی نظر کا کمزور ہونا، ریڈنگ نہیں کر سکتے آپ، نزدیک کی چیزوں کو صاف دیکھ نہیں سکتے۔ اکثر جو ہے وہ 40 ایئرس کی ایج کے بعد تقریباً ہر انڈیویجول جو ہے اس کی قریب کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، چند ایک کی ایکسیپشنز ہوتی ہیں جن کی نہیں ہوتی ورنہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ نقص، اس کو بھی دور کرنے کے لیے مناسب مقدار کا عدسہ، کنویکس لینس، پہلے میں کانکیو لینس تھا مؤخر عدسہ، اور اس والی بیماری میں محدب عدسہ استعمال ہوتا ہے تاکہ وہ موٹا ہو اور ہمیں قریب کی چیزیں صحیح نظر آئیں۔ اس کے بعد ایک اور بیماری ہے، آنکھ کا نقص ہے، جس کا نام ہے رنگ کوری، کلر بلائنڈنس۔ کور کا مطلب ہوتا ہے، کور کہتے ہیں، فارسی زبان کا لفظ ہے بلائنڈ ہونے کو، اندھا ہونے کو۔ رنگ کوری یعنی ایسے لوگ جن کو رنگ نظر نہ آتے ہوں۔ عام نارمل انڈیویجول جیسے الحمدللہ ہم سب جو ہیں، ہمیں سارے کے سارے کلرز ہم دیکھ سکتے ہیں، ہر کلر کو ڈفرینشیٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایسے لوگ جو کچھ رنگوں کا جزوی یا کلی طور پر ادراک نہ کر سکیں، یعنی یا تو انہیں کوئی بھی کلر نظر نہیں آتا، آپ کو یہ بھی بتایا ہوا ہے پہلے ہی کہ بیسک کلر جو ہیں وہ 3 ہیں، سرخ، سبز اور نیلا رنگ، اور پیلا بھی اس میں شامل کرتے ہیں، لیکن پیلا جو ہے وہ بیسکلی جو ہے وہ بیسک کلر نہیں ہے۔ بہرحال
یہ چار رنگ جو ہیں یا تو چاروں ہی نظر نہیں آتے، کوئی بھی رنگ نظر نہیں آتا، اسے ہم کہتے ہیں ٹوٹل کلر بلائنڈنس. اور اگر ان میں سے کوئی ایک یا دو کلرز جو ہیں وہ صحیح طور پر نظر نہیں آتے تو انہیں ہم پارشل بلائنڈنس، کلر بلائنڈنس یا جزوی رنگ کوری کہتے ہیں. اور یہ بیماری جو ہے یہ مردوں میں زیادہ ہوتی ہے، عورتوں میں نہیں ہوتی. اچھا، اب اس کی ریزن جو ہے وہ نیچے ہی لکھی ہوئی ہے. اب دیکھیں گے یہ جو آپ کی بک میں ایک دائرہ نظر آ رہا ہے، اس میں اگر تو آپ کو یہ 48 لکھا ہوا نظر آتا ہے تو آپ کلر بلائنڈ نہیں ہیں. وہ لوگ جن کو رنگ نظر نہیں آتے، کلر بلائنڈ ہوتے ہیں، ان کو یہ دائرہ، اس میں کوئی بھی ورڈ لکھا ہوا نظر نہیں آتا. تو یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ رنگ نابینائی کا امتحانی دائرہ. یہ جو دائرہ نظر آ رہا ہے اس میں کیا ہے؟ ولیم ہیلم ہولٹز ایک ماہر ہے جس نے کلر ویژن کے اوپر بہت کام کیا ہے. اس نے کہا کہ انسانی آنکھوں میں کونز یا مخلوطوں کے 3 سیٹ ہوتے ہیں، 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک سبز رنگ کو دیکھ سکتے ہیں، دوسرا نیلے کو، اور تیسرا ریڈ یا سرخ رنگ کو دیکھ سکتے ہیں. ان تینوں کے یہ تینوں اگر موزوں مقدار میں آنکھوں میں موجود ہوں تو سارے رنگ نظر آتے ہیں. اور جب یہ نہ ہو، کوئی ایک کلر کا یا دو کلر کے کونز ہماری آنکھوں میں نہ ہو تو ہمیں وہ رنگ دکھائی نہیں دیتا. تو یہ ایک بیماری ہے جو کہ پوری دنیا کے انسانوں میں، مردوں میں زیادہ ہوتی ہے، اور یہ ایک انہیریٹڈ ڈس آرڈر ہے، موروثی مرض ہوتا ہے. ایک جین ہوتا ہے جو ماں کی طرف سے انہیریٹ ہوتا ہے بچوں میں. اور کلر بلائنڈنس جو ہے وہ میل میں زیادہ ہوتی ہے. کلر بلائنڈ انسان جو ہے اس کو 2 طرح کے مسائل درپیش ہوتے ہیں. ایک تو اس کو ٹریفک سگنل کے کلرز نظر نہیں آتے، جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ یا چالان دونوں کا خطرہ رہتا ہے، اور اس کے لیے ڈرائیونگ جو ہے وہ خطرناک ہو سکتی ہے. اور دوسری یہ کہ وہ مناظر سے، چیزوں سے، کلر سے، بیوٹی سے، پھولوں کے رنگوں سے، لباس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا. تو یہ اس کے نقائص ہیں. اس کے بارے میں کوسچن رنگ کوری کے بارے میں ہمیشہ ہی آتا ہے. رنگ کوری سے کیا مراد ہے؟ تو یہ آپ نے اس کی ڈیفینیشن لکھنی ہوگی. ایک اور ڈس آرڈر جو کہ آنکھ کا ہے وہ ہے نائٹ بلائنڈنس، شب کوری. شب کہتے ہیں رات کو، نائٹ بلائنڈنس اندھاپن. تو ایسے افراد جن میں راڈز کی تعداد کم ہو جائے. راڈز یاد ہے نا آپ کو، جس میں بتایا تھا کہ اندھیرے میں دیکھنے میں مدد دیتے ہیں، اور کروڑوں کی تعداد میں یہ ہماری آنکھ میں ہوتے ہیں، تقریباً 3 کروڑ ہوتے ہیں. تو اگر ان کی تعداد کم ہو جائے یا پھر ان میں ویکنس ہو جائے، اکثر جو ہے وہ وائٹامن ڈی کی کمی سے جو ہے وہ راڈز میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ بھی بیماری ہوتی ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے، جیسے ہی دن کی روشنی ختم ہوتی ہے، اندھیرا چھانے لگتا ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں انہیں بالکل بھی دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے. نیند، تاریکی یا تھوڑی تھوڑی روشنی میں یہ نہیں دیکھ سکتے، ان کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، بالکل دیکھ ہی نہیں سکتے. تو اسے کہتے ہیں شب کوری. اس کے بعد آگے جو ہیں پیج نمبر، آپ کو میں بتاتی ہوں، پیج نمبر 61. اس کے اوپر جو ہے وہ 3-4 اور آنکھ کے نقائص لکھے ہوئے. ان میں پہلا جو ہے وہ ہے کرنیا کا جو ہے وہ شفافیت ختم ہو جانا. تو کرنیا، میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بھی دوسرے میں بھی بتایا تھا کہ کرنیا یا کارنیا آنکھ کا ایک کور ہوتا ہے جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، گلاس کی طرح ہوتا ہے، تاکہ اس کے اندر سے روشنی جائے. بالکل ایسے ہی جیسے آپ کی اینک ہو اور آپ بہت عرصہ اس کو استعمال کریں تو اس کے اوپر اسکریچز پڑ جاتے ہیں اور دھندلا ہو جاتا ہے، وہ آپ کو صحیح نظر نہیں آتا. اسی طرح سے گھر میں میزوں کے اوپر جو شیشے ہوتے ہیں ان کے اوپر جب رگڑ لگتی رہتی ہے تو ان کے اوپر وہ دھندلے سے ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ لائنیں پڑ جاتی ہیں. تو ایسے ہی کرنیا جو ہے وہ بھی ایج کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ روشنی میں کام کرنے سے، یا بہت قریب سے پڑھنے سے، یا آنکھوں کو صحیح طرح نہ دھونے سے، یا پھر ڈسٹی ایریا میں رہنے سے، جہاں پر بہت زیادہ مٹی، گرد، دھول ہوتی ہے، وہاں پر رہنے والے لوگ جو ہیں ان کی کارنیا جو ہے وہ بڑی جلدی شفافیت کھو دیتا ہے. تو اس کے لیے پھر کرنیا کی پیوند کاری کروائی جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں وہ جو ہے ٹرانسپلانٹیشن، نیا کرنیا جو ہے وہ لگا دیتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ اکثر جو افراد وفات پا جاتے ہیں تو وہ اپنی آنکھوں کا کارنیا جو ہے وہ ڈونیٹ کر جاتے ہیں، عطیہ دے جاتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے، اور اس سے پھر بالکل بھی آنکھیں جو ہیں وہ ریٹنا کے اوپر شبیہ بھی ٹھیک بنتی ہے اور کارنیا بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے. لیکن ایسے لوگ جو کہ جن کی ڈیتھ کو زیادہ عرصہ نہ گزرا ہو یا فوراً ہی ریموو کر لیا جائے تو وہ ٹھیک رہتا ہے.
اور اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ چوٹ اور دباؤ سے آنکھ کو بچایا جائے، صاف پانی سے آنکھوں کو دھونا اور ڈسٹ اور تیز روشنی میں کام کرنے سے پرہیز کرنا۔ قریب النظری اور بعید النظری میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ قریب نظری میں قریب کی چیزیں دکھائی دیتی ہیں صاف، اور دور کی چیزیں نظر نہیں آتی کیونکہ عکس جو ہے وہ ریٹینا کے پیچھے بنتا ہے، اور بعید النظری میں جو ہے وہ دور کی چیزیں صاف نظر آتی ہیں، قریب کی چیزیں صاف دکھائی نہیں دیتی۔ دونوں کے لیے مناسب نمبر کا چشمہ جو ہے لینس لگایا جا سکتا ہے، اس کی ڈیٹیل پہلے ہی آپ پڑھ چکے ہیں۔ احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ روشنی سے بہت زیادہ روشنی میں پڑھنے سے، کم روشنی میں پڑھنے سے تیز روشنی براہ راست آنکھوں پر نہ پڑے، اور لیٹ کر پڑھنے سے بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ کتاب اور کاغذ کو مناسب فاصلے پر رکھ کر کام کیا جائے تو اس سے بچا جا سکتا ہے۔ کالا موتیا یہ ایک اور بیماری ہے، گلوکوما جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو بیماری ہے اس میں آپ کو میں نے پڑھایا تھا کہ آنکھ میں دو طرح کے کیمیکلز ہوتے ہیں، ایک آبی رطوبت جس کو ایکوس ہیومر کہتے ہیں، اور ایک زجاجی رطوبت جس کو وٹریس ہیومر کہتے ہیں۔ آبی رطوبت جو ہے وہ کارنیا اور آئرس کے درمیان پائی جاتی ہے، اور تاکہ اس کو وہ خشک نہ ہونے دے، اور جو وٹریس ہیومر ہے وہ لینس کے پیچھے جو آنکھ کا بڑا چیمبر ہوتا ہے وہ اس سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ دونوں جو ہیں ان کا ایک خاص پریشر ہر وقت موجود ہوتا ہے تاکہ آنکھ کی ساخت برقرار رہے۔ اگر ان کا پریشر زیادہ ہو جائے تو نظر کمزور ہونے لگ جاتی ہے، اور جو ہے وہ یہ بیماری جو ہے یہ کیوریبل نہیں ہے، یہ مینیجیبل ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ ساری زندگی قطرے آنکھوں میں ڈالنے پڑتے ہیں لیکن اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے، تو ارلی اگر ڈائگنوزز ہو جائے تو یہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جو مین علامت ہے وہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ مصنوعی روشنی جیسے بلب کی روشنی ہے اس کو آپ دیکھیں تو آپ کو اس کے ارد گرد وہ آپ کو کلیئر نظر نہیں آتی، ایسے ہالہ سا لگتا ہے، اس کے ارد گرد دھندلا سا ہالہ لگتا ہے، اور یہ تشخیص ہو جائے تو اس کا علاج جلدی ہو سکتا ہے۔ ایک اور بیماری، ایک اور ڈیفیکٹ آنکھ کا جس کا نام ہے ایسٹگمیٹزم، لا ماسکیت۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہ ہونا، ماسکیت یعنی لینس جو ہے اس کا گولائی کھو بیٹھنا، اب ایک ماسکے میں نہ رہنا، گول نہ رہنا۔ آپ کو بتایا تھا کہ لینس جو ہے وہ خاص قسم کے ریشہ دار خلیوں سے مل کر بنا ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے آنکھ کے جو عدسہ ہے اس کی گولائی کو قائم رکھے۔ تو اگر ان ریشوں میں مسلز میں کوئی خرابی ہو جائے تو لینس جو ہے وہ گول نہیں رہتا یا پھر ناہموار ہو جاتا ہے، سافٹ ہوتا ہے تو یہ اوپر سے ان ایون ہو جاتا ہے، کھردرا ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے جب روشنی اس پر پڑتی ہے تو ٹھیک فوکس نہیں ہوتا، اور بچے جو ہیں ان کو ٹھیک طرح سے نظر نہیں آتا، چیزوں کی جو شکل جو بھی وہ دیکھتے ہیں وہ بکھری بکھری سی لگتی ہیں، وہ ان کو کلیئر نظر نہیں آتی، اور یہ ارلی ایج میں بچوں میں ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ ہو جائے تو ان کو موضوع لینس کی اینک لگانی چاہیے اور اس کا علاج کروانا چاہیے، اور آنکھ کو گرد اور دھوئیں سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ ایک اور بیماری آنکھ کی، اس کا نام ہے بھینگا پن، اسکوئنٹ۔ یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ آنکھ جو ہے پہلے ہی ٹاپک میں آپ نے پڑھا تھا کہ آنکھ کو 6 عضلات جو ہیں اس کو تھام کر رکھتے ہیں اور اس کی موومنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہماری آئی بالز جو ہیں وہ دائیں بائیں موو کرتی ہیں۔ یہ مسلز پیدائشی طور پر اگر کمزور ہوں، ایک یا دو مسلز یا کچھ مسلز یا عضلات کمزور ہوں تو آئی بال کی موومنٹ کنٹرول میں نہیں ہوتی، ایک آنکھ آئی بال کہیں اور ہوتی ہے تو دوسری کہیں اور ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بھینگا پن بچوں کا مرض ہے، اور 5 سال کی عمر سے پہلے اس کی سرجری چھوٹی سی ہوتی ہے، اس سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک اور ڈیفیکٹ دیٹ از کالڈ سفید موتیا یا کیٹریکٹ، یہ جو ہے نقص ہے یہ گرد و غبار والے علاقوں میں، جیسے سندھ کا ذکر یہاں کیا گیا، بہاولپور بھی انہی علاقوں میں آتا ہے، ہم جس ایریا میں رہتے ہیں، کیونکہ یہ ڈیزرٹ کے قریب ہے تو یہاں پر بھی یہ بیماری بہت عام ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے آنکھ کا عدسہ، پہلے والا جو تھا نا کارنیا غیر شفاف ہوتا ہے، اب آنکھ کا عدسہ غیر شفاف ہو جاتا ہے، جو لینز ہوتا ہے آنکھ کے اندر وہ جو ہے اس کے اوپر جو اس کی سطح ہے وہ ہموار نہیں رہتی، اور وہ گدلا سا ہو جاتا ہے، میلا میلا سا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں سے روشنی صحیح طور پر نہیں گزرتی اور فوکس ٹھیک نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے نظر کمزور ہو جاتی ہے اور صحیح نظر نہیں آتا۔ یہ بیماری جو ہے یہ ایکس ریز
اور مائکرو ویو سے اور ڈسٹ سے بھی پیدا ہو سکتی ہے. مائکرو ویو کا جو استعمال ہے وہ کم سے کم کرنا چاہیے، اور اگر آپ یوز کریں بھی تو اس کے سامنے نہ کھڑے ہوں، کیونکہ اس سے جو شعاعیں نکلتی ہیں وہ آنکھ کے عدسے کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور اسی طرح سے ہمیں اور بھی کئی ہمارے آرگنز کے اوپر اس کا برا اثر ہوتا ہے. تو شوگر کا مرض بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو اس کا بہت چھوٹا سا ایک آپریشن ہوتا ہے لیزر سے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آنکھ کا عدسہ تبدیل کر دیا جاتا ہے. تھوڑے چند دنوں کی اس کی احتیاط ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ نظر بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، اور لینس جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ لینس جو ہے وہ ہمیں آنکھوں میں ہماری چلا جاتا ہے. احتیاط اس کے لیے یہی ہے کہ آنکھ کو گرد و غبار اور مضر شعاؤں سے محفوظ رکھنا چاہیے. تیز روشنی بڑی نقصان دہ آنکھوں کے لیے، اس سے بچنا چاہیے. تو یہ جو ہیں یہ سارے آنکھ کے ڈیفیکٹس ہیں. ان کو میں نے سارے پیجز کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا ہے. آپ بھی اس کو کوشش کریں کہ اس کے نوٹس بنا لیں، لکھ لیں اس سارے کو، کیونکہ یہ لانگ کوسچن کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. ایک ہی جگہ کر لیں تاکہ آپ کو ادھر ادھر نہ جانا پڑے. اور جب کوسچن اگر آپ کو آتا ہے آنکھ کے نقائص کے بارے میں تو یہ سارا لانگ کوسچن یہ سارا آپ نے لکھنا ہوگا. اور اس کے بعد 2-3 اور چیزیں جو آپ کی بک میں جنرل انفارمیشن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ آنکھ کے بارے میں ایک غلط فہمی، طویل عرصے کی غلط فہمی ہے. یونانی فلسفی، یونان جو ہے وہ علم و ادب کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا. یونان اس وقت علم و ادب کا مرکز تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، یعنی صدیوں پہلے جو ہے اس وقت کے لوگ جو ہیں بہت ذہین تھے اور بہت زیادہ وہ کام کرتے تھے. اس وقت جو انہوں نے بہت ساری چیزیں دریافت کی، کچھ چیزیں جو ان کی آج غلط ثابت ہوئی ہیں. تو یونانی فلسفی یہ سمجھتے تھے کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو روشنی آنکھوں سے نکل کر چیزوں پر پڑتی ہے اور ہم ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. اور اسی لیے اکثر ایک محاورہ بھی سنتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، یا اللہ آپ کے آنکھوں کا نور سلامت رکھے. تو روشنی جو ہے، اور بہت سے لوگ ابھی بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ روشنی آنکھوں سے نکلتی ہے چیزوں پر پڑتی ہے. ایسا نہیں ہے. روشنی جو ہے وہ دراصل ماحول میں ہوتی ہے اور چیزوں سے ریفلیکٹ ہوتی ہے، منعکس ہوتی ہے، اور پھر ہماری آنکھ کے عدسے، آنکھ میں سے ریٹینا سے گزر کر آنکھ کے عدسے میں جاتی ہے اور فوکس ہوتی ہے اور شبیہ بنتی ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ کہلاتی ہے، اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں. اسی طرح سے شبیہ کا ادراک کیسے ہوتا ہے؟ شبیہ کہتے ہیں عکس کو، امیج کو. تو جب ہم روشنی آنکھوں میں پڑتی ہے تو اس کا وہ عدسے سے گزر کر فوکس ہوتی ہے، اس کا ایک عکس بنتا ہے ہمارے فوویا کے اوپر، فوویا پر بنتا ہے، یعنی ریٹینا پر، جو آنکھ کا اندرونی حصہ ہوتا ہے جس کو ہم جالدار پردہ کہتے ہیں. وہاں سے یہ عکس جو ہے وہ عصب باصرہ یا بصری عصب کے ذریعے برین میں جاتا ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو یہاں شبیہ کے ادراک میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ فوٹوگرافرز کے پاس روشنی کی شدت ناپنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، اسے فوٹو میٹر کہتے ہیں. تو یہ آپ کو کوسچن آ سکتا ہے کہ روشنی کی شدت ناپنے والے آلے کا نام بتائیے. تو اس کا نام ہے فوٹو میٹر. اس میں فوٹو سیلز ہوتے ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ روشنی کی شدت کیا ہے، اور یہ اس کی پکچر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی پیج شکل نمبر 4.8. اس کے بعد آئیں کلر ویژن، رنگوں کا ادراک. ہم رنگ کیسے دیکھتے ہیں؟ روشنی کی لہریں توانائی کی لہریں ہیں جو مختلف طول موج، ویو لینتھ، روشنی کی شدت کو ناپنے کی جو یونٹ ہے وہ ویو لینتھ ہوتی ہے. جیسے آپ لمبائی کو میٹرز میں ناپتے ہیں، وزن کو کلو گرام میں ناپتے ہیں، ایسے ہی روشنی کو ہم میئر کرتے ہیں ویو لینتھ یا طول موج میں. تو ہر کلر جو ہے اس کا الگ ویو لینتھ ہوتا ہے. روشنی جو ہے وہ 7 رنگوں کے اوپر مشتمل ہے، اور جب ہم کوئی کلر دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کلر جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ منعکس ہو گیا ہے، باقی رنگ جو ہیں وہ ایبزارب ہو گئے ہیں، جذب ہو گئے ہیں. جیسے آپ کو یہ ریڈ، گرین، یلو اور بلو کلر نظر آ رہے ہیں اس 3 دائروں میں. تو اگر آپ ریڈ کلر کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو جو ریڈ کلر ہے نا وہ اس پکچر میں سے منعکس ہو کر آپ کو نظر آئے گا، باقی جو سارے رنگ ہیں وہ آپ کی آنکھوں میں ایبزارب ہو جائیں گے. تو اس کو ہم کلر ویژن کہتے ہیں. اور اگر ہمیں کوئی چیز بلیک لگتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی کلرز ہیں وہ سارے اکٹھے ہو کر آنکھ میں جذب ہو گئے ہیں اور ہمیں بلیک کلر نظر آ رہا ہے. تو اس طرح سے، اور اگر 3 رنگوں کو ملا لیا جائے تو وائٹ کلر بن جائے گا. یہ 3 کلرز آپ دیکھیں، ریڈ، گرین اور بلو اور یلو، یہ ان کو ملا لیں تو درمیان میں وائٹ کلر بن جائے گا.
تو اس طرح سے جو کلر ریفلیکٹ ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، اور جو کلر جو ہے وہ جذب ہو جاتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ایک اور چیز جو ادھر بک میں آپ کے لکھی ہوئی ہے وہ ہے کلر ٹیلی ویژن، رنگین ٹی وی کا اصول کیا ہے۔ تو یہ جو ہے کہ کیا اصول اس کا یوں ہے کہ کلر ٹیلی ویژن پر جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس کی ویڈیو یا اس کی پکچر جو ہے وہ، جیسے اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کلرز دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر، تو اس کے لیے جو کیمرہ ہوتا ہے وہ اسٹل کیمرہ سے مختلف ہوتا ہے، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پکچر ہوتی ہے اس میں بلو، گرین اور ریڈ، ان تینوں رنگوں کی جو شعاعیں ہیں ان کو بریک اپ کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، اور یہ ان کو کنورٹ کر دیتا ہے الیکٹرو میگنیٹک ویوز میں، برقی مقناطیسی لہروں میں تبدیل کر دیتا ہے، اور ہوا میں، فضا میں چھوڑ دیتا ہے۔ فضا میں چھوڑ دیتا ہے تو فضا، جب ہم ٹی وی چلاتے ہیں تو ٹی وی سیٹ کا کام ہوتا ہے ان شعاؤں کو جو کہ ویڈیو کیمرے سے ریلیز ہوئی ہیں، یعنی ٹی وی اسٹیشن سے ریلیز ہوئی ہیں، ان کو کیپچر کرتا ہے اور برقی مقناطیسی ذیلوں کو وصول کرتا ہے، پھر اسکرین پر ڈالتا ہے۔ اسکرین پر جو تینوں رنگوں کے نقطے جو بریک اپ ہوئے تھے کیمرے سے، وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور روشن ہو جاتے ہیں، اور ہم اس تصویر کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہیں یہ سارے بیسک چھوٹے چھوٹے کانسیپٹس تھے جو آپ کے نالج کے لیے آپ کی بک میں دیے ہوئے تھے، یہ سارے میں نے بتا دیے ہیں۔ زیادہ امپورٹنٹ اس میں جو ہے وہ آپ نے جو کرنا ہے وہ ہے آنکھ کے نقائص، ڈیفیکٹس، اور اسی طرح سے جو ہیلم ہولٹس کا بینائی نابینائی کا دائرہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو اپنے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ لیکچر کے لیے پھر میں آپ کو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، کان کی ساخت کے ساتھ پھر شروع کریں گے، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔